السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر ضمیر الحسن، اور آئیں قرآن مجید پڑھیں لفظی ترجمے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم سورہ النساء کی آیات نمبر 7 سے لے کے 9 تک کا لفظی ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اسی میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں۔ اس میں سے جو تھوڑا یا زیادہ ہو مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ اب اس آیت کا لفظی ترجمہ سنیے گا۔ للرجال مردوں کے لیے، نصیب ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو، تارکا چھوڑ جائیں، الوالدانی والدین، والاقربون اور قرابت دار، وللنساء اور عورتوں کے لیے، نصیب ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو، تارکا چھوڑ جائیں، الوالدانی والدین، والاقربون اور قرابت دار، مما اس میں سے جو، اللہ قلیل ہو، منہ اس مال میں سے، او یا کثر کثیر یعنی زیادہ ہو، نصیباً حصہ ہے، مفروضاً فرض کیا گیا۔ اب اس پوری آیت کا ترجمہ سنیے گا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے اس ترکہ میں سے جو والدین چھوڑے، والاقربون اور قرابت دار چھوڑے، وللنساء اور عورتوں کے لیے، نصیب ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو، تارکا چھوڑ جائیں، الوالدانی والدین، والاقربون اور قرابت دار، مما اس میں سے جو، اللہ قلیل ہو، منہ اس مال میں سے، او کثرا یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا ایک حصہ فرض کیا گیا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ قِسْمَةَ أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو انہیں بھی اس مال میں سے کچھ دو اور ان سے بھلی بات کرو۔ اب اس آیت کا لفظی ترجمہ سنیے گا۔ وَإِذَا اور جب، حضرا حاضر ہوں موجود ہوں، القسمتا تقسیم کے وقت، اول القربا قرابت دار، والیتاما اور یتیم، والمساکین اور مساکین، فارزقوہم تو تم انہیں بھی دو۔ رزقا یرزقو رزق دینا، ارزقو تم رزق دو، فارزقو تم رزق دو، فارزقوہم تم انہیں رزق دو، منہ اس مال میں سے، وقولو اور تم کہو، قال یقولو کہنا، قل تو کہے، قولو تم سب کہو، لہم انہیں، قولاً بات، معروفاً بھلی۔ اب اس پوری آیت کا ترجمہ سنیے گا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ
جب موجود ہوں تقسیم کے وقت اول القربا قرابت دار والیتامہ اور یتیم والمساکین اور مسکین فارزقوہم تو تم دو انہیں منہ اس مال میں سے وقولو اور تم کہو لہم انہیں قول معروفہ بھلی بات وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور لازم ہے کہ ڈریں وہ لوگ جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے اور ان کے بارے میں وہ ڈرتے، چنانچہ ان پہ لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور سیدھی بات ہی کریں۔ اب اس آیت کا لفظی ترجمہ سنیے گا۔ وَلْيَخْشَ اور چاہیے کہ ڈریں، خاشیہ یخشو ڈرنا، وَلْيَخْشَ اور چاہیے کہ ڈرے الَّذِينَ وہ جو لو اگر تارکو وہ چھوڑ جائے من خلفہم اپنے پیچھے ذریۃً اولاد ضعافاً کمزور خافو وہ خوف کھائیں علیہم ان پر فلیتقوا پس چاہیے کہ وہ ڈرے اتقا یتقو ڈرنا یتقونا وہ ڈرتے ہیں لیتقو چاہیے کہ وہ ڈرے فلیتقو پس چاہیے کہ وہ ڈرے فلیتقوا اللہ پس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے ولیقولوا اور چاہیے کہ وہ کہیں قال یقولو کہنا یقولون وہ کہتے ہیں ولیقولوا اور چاہیے کہ وہ کہے قولا بات سدیداً درست۔ آپ اس پوری آیت کا ترجمہ سنیے گا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ جو لو تارکو اگر وہ چھوڑ جائیں من خلفہم اپنے پیچھے ذریۃً ضعافاً کمزور اولاد خافو وہ خوف کھائیں علیہم ان پر فلیتقوا اللہ پس چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے ولیقولوا اور چاہیے کہ وہ کہیں قولا سدیدا درست بات۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔